اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے قبل میں جو سورہ بقرہ کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ کسی بھی سورہ کا جو تفسیر ہے اس کو پڑھنے سے پہلے پلیز اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، جس کو شان نزول کہہ لیں، اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری، وہ سرکمسٹانسز جس میں وہ سورہ نازل ہوئی یا اس کی مختلف آیات نازل کی گئیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمیں ٹھیک سے اندازہ ہو سکتا ہے اور ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے پریزنٹ سرکمسٹانسز ہیں ان کے ساتھ اس سورہ کو، اور ویسے بھی جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے، کیونکہ ہر جو سورہ ہے قرآن مجید کی اس کی اپنی ایک ٹون ہے، اسپیشل ٹون ہے۔ جس طرح جو مکی صورتیں ہیں ان میں توحید کے بارے میں زیادہ بات کی گئی ہے، گرومنگ ہو رہی ہے، پیشنس، صبر کے بارے میں بہت تلقین کی گئی ہے، توکل کے بارے میں بہت کہا گیا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہاں پہ چونکہ ایک ٹیم بلڈ اپ ہو چکی ہوئی تھی، ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ جو مکہ کی زندگی کے 13 سال تھے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ اسٹرگل کے بہت زیادہ اسٹرگل کا پیریڈ تھا، اور اس میں جو ڈفرینٹ جگہوں پہ لوکیٹڈ تھے مسلمز جو اسلام قبول کر چکے تھے، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ لوکیٹڈ تھے، اور وہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے بہت زیادہ ہارڈشپس فیس کی کر رہے تھے۔ تو وہ ایک ان کو پالش کرنے کا ٹائم تھا، ان کی گرومنگ کی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو صبر کی تلقین کی جا رہی تھی، اور ان کو ایک اسٹرانگ کریکٹر ان کا جو ہے وہ بلٹ اپ کیا جا رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان فیوچر ان سے ایک بہت بڑا کام لیا جانا تھا۔ جو ریفارمیشن تھی پوری ہیومینٹی کی، وہ اس ٹیم نے کرنی تھی آگے چل کے، تو اس کے لیے ان کی یہ جو کہہ لیں کہ ٹریننگ ہے وہ بہت ضروری تھی جو کی جا رہی تھی۔ پھر جب مدینہ میں جب مائگریٹ کر گئے اور ایک ٹیم بلٹ اپ ہو گئی، ایک اسٹیٹ کی شکل میں یہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ سامنے آئی، تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں ڈفرینٹ ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو آرڈرز آتے رہے، جو انسٹرکشنز آتے رہے، ان کے جو ٹاپکس تھے، ان کے سبجیکٹس تھے، وہ چینج ہو گئے کیونکہ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے تھے۔ تو یہ وجہ ہے۔ اب یہ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں توحید کی بات اتنی زیادہ نہیں کی گئی، کیونکہ وہ تو جو شروع کے دور تھے، جیسے میں نے ایکسپلین کیا، جو مکہ کا دور تھا اس میں توحید کی بات زیادہ کی گئی ہے۔ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں زیادہ جو اسٹریس دیا گیا ہے، جو زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں مسلمانوں کو ڈانٹا بھی ہے، ڈانٹا اس طرح سے کہ جس سے ایک ماں باپ جو ہیں وہ اپنے اولاد کو ڈانٹتے ہیں اس کی بہتری کے لیے، اور پھر جو ایک نیو اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آ رہی تھی، اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، اس کا پورا انفراسٹرکچر کیا ہوگا، اس کی جو لیگل اسٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا، اور وہ فارن ریلیشنز اینڈ ایوری تھنگ جو کہ ایک اسٹیٹ سے چیزیں جڑی ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر مدنی صورتوں میں ایڈریس کیا گیا۔ اچھا، اب ہم سورہ بقرہ کی طرف آتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے اس میں بنی اسرائیل کی مینلی بات ہوئی ہے۔ ویسے تو سورہ بقرہ جو ہے اس میں بہت سے ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کی بہت سی تھیمز ہیں، اور وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی بھی کہ وہ کیا کیا تھیمز ہیں جو اس میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ لیکن چونکہ سورہ فاتحہ کے بعد جب ایک بندہ جو کہ نیا نیا قرآن کو سمجھنے یا پڑھنے کی طرف آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد آگے سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں جو ٹون ہے وہ بڑی اسٹرک ہے اس سورہ کی۔ اٹ ہیز اے ویری اسپیشل ٹون۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے سخت الفاظ میں کیا گیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ دیور اسپیشل سرکمسٹانسز تھے، اور پھر یہ کہ یہ کوئی نیا دور نہیں تھا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کرنا شروع کیا انسان سے اور ساتھ ہی اس میں سختی آ گئی اور بڑے سخت الفاظ میں جو کلام کیا گیا۔ نہیں، ایکچولی جو سورہ بقرہ ہے یہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مدنی زندگی پر مشتمل ہے، ناٹ آل آف اٹ بٹ زیادہ تر حصہ جو ہے، اور زیادہ حصہ اس کا ہجرت مدینہ کے مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور کا ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور جو کم حصہ ہے وہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا، لیکن چونکہ وہ کو ریلیٹ کر رہا تھا اس سبجیکٹ کے ساتھ جو کہ اس پر ڈسکس ہونے جا رہا ہے سورہ بقرہ میں، تو اس لیے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو اس میں بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھیں، جیسے کہ جو سود سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اور اس صورت کا خاتمہ جن آیات پر ہو رہا ہے وہ ہجرت سے پہلے جو مکہ میں نازل ہو چکی تھی وہ ہیں، لیکن
सब्जेक्ट कुछ इस तरह से इंटरलिंक थे कि उनकी मुनासबत से उन वर्सेस को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो इसीलिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें कुछ हिस्सा मक्की भी है, लेकिन ज़्यादातर चूँकि मदनी है तो इसलिए ज़्यादा जो इसमें थीम्स हैं वो मदनी हैं, डिस्कशंस हैं, तो जो मदनी पीरियड है तो इसलिए इसको हम मदनी ही में कंसिडर करेंगे, एक मदनी सूरत। और इसकी टोन इसीलिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं है। अब कुरान मजीद में चूँकि ये सेकंड नंबर पर आती है सूरह फातिहा के फ़ौरन बाद, तो पढ़ने वाला जो है उसके जहन में ये सवाल उठता है कि बड़े सख्त अल्फाज में क्यों कलाम किया गया। उसकी यही वजह है जो मैं आपसे कह रही थी कि किसी भी सूरत की तफसीर को स्टार्ट करने से पहले, डायरेक्ट उस पर जंप करने से पहले आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर समझें, ताकि आपको पता चले कि ये क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या बैकग्राउंड था जिसमें ये नाजिल हुई है। और वो उसकी तरफ भी मैं आती हूँ। दूसरा, मैं थोड़ा सा सूरह बकरा को ओवरऑल एक व्यू आपको बता दूँ कि सूरह बकरा का नाम जो है, इसके बारे में बड़ा लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये इसका नाम बकरा क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें एक जगह गाय का जिक्र आया है तो इसलिए इसका नाम सूरह बकरा रख दिया गया। असल में बात कुछ इस तरह से है कि कुरान मजीद की हर सूरत जो है उसमें डिफरेंट थीम्स हैं, डिफरेंट जो मज़ामीन हैं उनके ऊपर बात की गई है, उनको डिस्कस किया गया है। तो इनके मज़मून के लिहाज से कोई ऐसा टॉपिक उनको एलोकेट कर देना कि चूँकि इस सूरत में सिर्फ इस एक टॉपिक के ऊपर बात हुई है तो हम इस सूरत का नाम उस एक टॉपिक पे रख देते हैं, ये बड़ा डिफ़िकल्ट था। अरबी ज़बान चूँकि अगरचे अपनी लुग़त के एतबार से ये बहुत ही रिच लैंग्वेज है, लेकिन बहरहाल है तो एक ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानी ज़बान है, और इंसान जो भी ज़बानें बोलता है वो इस कदर तंग और महदूद नज़र आती हैं जब अल्लाह ताला के कलाम की बात आती है। जब अल्लाह ताला के कलाम की बात आए तो फिर इंसानी ज़बान कोई भी हो उसमें अल्फाज और फ़िक्रे ही जो है ना वो कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई से कुरान मजीद की बेशतर सूरतों के जो टॉपिक्स हैं, जो उन्वानात हैं, जो नाम हैं, वो तजवीज़ फरमाए और महज़ एक अलामत का यानी सिंबॉलिकली, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि अच्छा जो यहाँ से यहाँ तक की वर्सेस हैं इनको एक सूरह में, एक चैप्टर में कंबाइन कर दिया गया और उसका नाम हमने कोई भी सिंबॉलिकली उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बाकी से ये नाम एलोकेट कर दिया गया, जैसे कि इसका नाम सूरह बकरा रख दिया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें गाय के मसले पर बहस की गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि सूरह में गाय का जिक्र आया है तो आइडेंटिफाई हो सके कि अच्छा ये सूरह बकरा है। और जो सूरह बकरा है इसमें ये एक बहुत मशहूर स्कॉलर हैं हमारे मोहम्मद अली साहब, तो उनका मैं एक दिन सुन रही थी लेक्चर, तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात उसमें कही कि जो सूरह बकरा है विल सेट यू फ्री। जब आप इसको पढ़ेंगे तो दिस सूरह विल सेट यू फ्री। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये पता चले कि आपको क्यों इसको पढ़ना है। हालांकि एक मुसलमान को तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि हम कमज़ोर ईमान के लोग हैं तो हमें बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है और रिमाइंड करवाना चाहिए भी। अल्लाह ताला इस सूरत में हमें, इस सूरत को कि जब आप तफसीर पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है और हम कितने धोखे में ज़िंदगी गुजार रहे थे। मतलब आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे और सोचेंगे कि अल्लाह ताला तो मुझसे ये लाइफ चाह रहा है और ये चीज़ें हैं, ये ऑर्डर्स हैं उसके जो उसने मुझे बताए हैं, और मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा था। इट विल शो यू सच थिंग्स, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस सूरत की तफसीर को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद कि आप कहेंगे कि मैं अब तक कहाँ ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ और मैं क्या समझ रहा था और मेरी आंखें इतने अरसे से क्यों बंद थी। लेकिन ये आपके अंदर ये फीलिंग तभी आएगी व्हेन यू विल सबमिट योरसेल्फ टू कुरान एंड व्हेन यू विल गिव योर हार्ट टू कुरान। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ अल्फाज पढ़ते जाएं, आप जब इसको व्हेन यू विल पॉन्डर ओवर इट, जो आप पढ़ रहे हैं, जब आप दिल से कोशिश करेंगे, जो सूरह फातिहा में आप ने अगर वो तफसीर सुनी हो मेरी सूरह फातिहा वाली, तो उसमें जो दुआ है उस सूरह फातिहा के आखिरी वक्त के हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, तो आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि ए अल्लाह मेरा दिल लगा दे इसमें। और जब आपका दिल लग जाएगा, जब आप अपना दिल देंगे कुरान को, तो फिर आपके अंदर ये फीलिंग भी आना शुरू हो जाएगी कि मैंने अब तक कहाँ ज़िंदगी गुजारी है और अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी मुझे गुजारने के लिए भेजा है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि सूरह बकरा जो है ये मोमिन का आईना है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको रिफ़्लेक्ट करेगी, ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि यू विल बी एबल टू रिफ़्लेक्ट अपॉन कि वेयर डू यू स्टैंड एज अ मुस्लिम और एज अ मोमिन।
تو یہ ایک جو ہے اس بات سے آپ اس سورہ کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت، ہر صورت ہی اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس صورت کا ایک خاص مقام ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر بہت سی جو ریالٹیز ہیں نا وہ کھل کے آ جاتی ہیں، اس دنیا کی بھی اپنی ذات کی، اس جو آج کل کی سوسائٹی ہماری بن چکی ہے، جو ہمارے ٹرینڈز بن چکے ہیں ان کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانسیپٹ دیا اس کی، اور ہم سے پہلے جو بنی اسرائیل ہیں یا جو اور قومیں گزری ہیں، وہ جو ہماری جیسی حرکتیں کرتی رہی ہیں، جن شغل میلوں میں وہ ہماری طرح مصروف رہی ہیں، تو پھر ان کا کیا انجام ہوا، اور پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے معاملات کیے، وہ حقیقتیں ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں پھر، اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے میرا خیال ہے وہ کافی ہوتی ہیں اگر کوئی اس کو دل سے پڑھ رہا ہو۔ اچھا، اب میں نے ہمیشہ اپنی ہر تفسیر میں بیان کرتی ہوں کہ میں مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے اس کا ریفرنس یوز کروں گی۔ تفاسیر بہت سی ہیں، سب سے اوتھینٹک جو تفسیر ہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی اپلوڈ کریں گے اس طرح ہیں۔ اس کے علاوہ احسن البیان جو ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسفی صاحب کی تفسیر ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریکارڈنگز آئیں گی، لیکن ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے ان ساری چیزوں کو۔ اور اس وقت مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے اس کی بیان کرتے ہوئے میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، بہت سے لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ ہے، پوری نیشن کا ہے، ٹاپ سے لے کے باٹم تک سب کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ججمنٹل ہیں سب ایک دوسرے کے بارے میں، اور ایکسٹریم پہ ہیں اپنے ویوز کو لے کر، اپنے اسکول آف تھاٹس کو لے کر۔ یہ صرف ریلیجن کو لے کر نہیں ہے، یہ بہت سے دوسرے معاملات کو بھی لے کر ہے، زندگی کے سوشل بیہیویئرز ہمارے اس طرح کے ہیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ بن چکے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ راہ پہ چلتے اگر کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کی گاڑی سے کوئی موٹر سائیکل یا کوئی وہیکل آ کے ٹکرا جائے، تو اس بات پہ جو ہے وہ نقصان نہ بھی ہوا ہو، چھوٹا سا بھی ہوا ہو، تو جتنی بری طرح سے، جتنا ایکسٹریم لیول پر جا کر ہم لوگ بیہیو کرتے ہیں، کس طرح سے وائلنٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا ایک جنرل جو ایز اے نیشن بیہیویئر ہے اس کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اینی وے، بات ہو رہی تھی جی مولانا مودودی صاحب کی تفسیر کی، تو اس پہ بہت سے لوگوں نے یہ آبجیکشن کیا کہ جی مودودی صاحب کی تو کچھ باتیں کنٹروورشل بھی ہیں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ مودودی صاحب کی جو دین کے لیے خدمت ہے اس سے مکمل طور پہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال مودودی صاحب ہیں یا کوئی بھی اور اسکالر ہیں، کوئی بھی اسکالرز جو ہیں، بڑے بڑے نام ہیں تو انسان، تو ان کی اپنی، ہر کسی نے ایک جو ہے وہ وقت دیا ہے دین کو، اور ہر کسی کی کوئی نہ کوئی انپٹ بھی رہی ہے دین کے معاملے میں، تو اس حد تک وہ کام جس پہ کنسنسس ہے، جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو اٹھا لینا چاہیے۔ اور اگر میں مودودی صاحب کی تفسیر بیان کر رہی ہوں، یا میں انشاءاللہ ان فیوچر ہم صلاح الدین یوسفی صاحب کی تفسیر بیان کریں گے، پھر ہم ابن کثیر کو دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اسپیسیفک انڈیویجول کے ساتھ میں 100% ایگری کرتی ہوں۔ دیکھیں 100% تو ایز اے مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگری کر سکتی ہوں، کیونکہ وہی ایک ایسی ذات ہے جو پیر کامل ہے، تو میرا پیر تو میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی اسکالرز ہیں، ان کو میں کمپلیٹلی نگیٹ کر دوں۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، اور اس میں جاؤں گی جو کنٹروورشل جو سائڈ ہوگی، جو کنٹروورشل اسپیکٹس ہوں گے، میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو اوائڈ کروں، اور وہ چیزیں جن پہ کنسنسس ہے، جن پہ جو پازیٹیو ہیں، وہ میں ضرور آپ سے بیان کروں گی یہاں پہ۔ اب یہ جو مودودی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اس میں جو معاشرتی پہلو دیکھنے کے لیے اسلام کی جو سوشل امپلیکیشنز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے وہ ایک بہت زبردست سورس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں، جو اوتھینٹیسٹی آف دا احادیث ہے، آف دا ریفرنسز ہے، وہ آپ کو ابن کثیر سے زیادہ اسٹرانگ شاید ہی کسی تفسیر میں ملیں گی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ قرآنی آیات کا جو ہمارے معاشرے پر کیا اثر ہے، اور 21ویں صدی میں ہم قرآنی آیات کو کیسے انکلکیٹ کر سکتے ہیں، کیسے کوریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے سوشل سسٹمز کے ساتھ، اپنی سوشل نارمز کے ساتھ، تو اس لحاظ سے تو مولانا مودودی صاحب کا جو کام ہے بلا شبہ وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہم انشاءاللہ سبھی تفاسیر کو جو ہے وہ ٹچ کریں گے، صرف مودودی صاحب کی تفسیر پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ اب اس میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو ٹاپک ہے اس میں انڈر ڈسکشن جو آئے ہیں وہ 5-6 تھیمز ہیں بیسیکلی سورہ بقرہ میں۔
تو یہ جو نام ہے وہ تو صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بقرہ یعنی گائے رکھا گیا ہے. بیسیکلی اس میں تو منافقین اور متقین کا جو کمپیریزن ہے وہ بھی کیا گیا ہے. ایک یہ تھیم ہے اس کا. دوسرا یہ کہ اس میں آدم علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہ بڑے ڈفرینٹ سٹائل میں ایکسپلین کی گئی ہے. پھر اس میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے جو کہ بڑی اسٹرکٹ ٹون میں کی ہے. کیوں اسٹرکٹ؟ کیونکہ قرآن میں تو یہ صورت دوسرے نمبر پر آ رہی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر حصہ اس کا بلکہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اترا تھا. تو بہت سال گزر چکے ہوئے تھے نا ان لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کرتے ہوئے. تو یہ وجہ ہے کہ اتنی اسٹرکٹ ٹون آئی. کیا ایسے سرکمسٹانسز انہوں نے کریٹ کر دیے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے غصے کے ساتھ ان سے بات کی. اچھا، پھر اس میں ایک اور تھیم جو آئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بھی ڈسکس ہوئی ہے. پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی ڈیٹیل میں ہے. قبلہ کی چینجنگز کے جو احکامات ہیں وہ بھی یہاں سے ہی، اسی سورہ سے ہی ان کا بھی ریفرنس آپ کو ملے گا. پھر کچھ فقہی مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. فار ایگزامپل حج، نماز، روزہ، سود سے ریلیٹڈ جو ہیں معاملات، ان کے اوپر مسائل جو ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے. پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا جو تذکرہ ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو ملے گا. سو ان شارٹ یو کین سی دیٹ اٹ از ڈائنامک چیپٹر. بہت ہی میں آپ کو تھیمز ملے گی، ورسٹیلٹی بہت ملے گی اس سورہ میں آپ کو. اور یہ جتنے بھی تھیمز اس میں ڈسکس ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل کوئی آئزولیشن میں ایک بات وہاں پہ ہو رہی ہے ایک پھر کوئی اور بات سٹارٹ ہوگی. نو، ایسا نہیں ہے. یہ سارے تھیمز جو ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. آل دیز تھیمز آر سپورٹنگ ٹو ایچ ادر. اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک تسبیح میں دانے پرو دیے جاتے ہیں نا، اور پھر وہ سب آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایک تسبیح مکمل ہو جاتی ہے. اسی طرح ان ساری تھیمز کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس میں کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے، انٹر کنیکٹ کر دیا گیا ہے کہ پھر یہ خوبصورت سورہ بقرہ کی شکل میں ہمارے سامنے یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے. کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہجرت سے پہلے جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی تھی تو خطاب جو تھا وہ چونکہ بیشتر مشرکین عرب سے تھا، اور جو مشرکین عرب تھے ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے لیے توحید کا جو لفظ ہے یا اسلام کی آواز جو ہے وہ بڑی غیر مانوس ایک کہہ لیں کہ ایک بالکل نئی چیز تھی. ہجرت کے بعد جو سابقہ یہودیوں سے آپ کا جب آپ مدینہ میں چلے گئے اور وہاں پہ جو یہودیوں سے جب آپ کا سامنا ہوا تو یہ وہ یہودی تھے جو مدینہ کے آس پاس ان کی بستیاں تھیں. تو یہ لوگ تو توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے اور اس ضابطۂ شریعہ کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے دور کر دیا تھا. کیونکہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت 19 صدیاں گزر چکی ہوئی تھیں حضرت موسیٰ کی وفات کو. تو اس کی وجہ سے جو اس زمانے کے جیوز تھے، اس زمانے سے مراد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو جیوز تھے جن سے ان کا انٹریکشن ہوا جب یہ مدینہ میں مائیگریٹ کر کے گئے تھے، ان جیوز کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی ہوئی تھی. اب یہ کون سا اسلام فالو کرتے تو نہیں تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم اس اسلام کے پیروکار ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. چیزوں کا ان کی جو پریکٹیکل لائف تھی اس میں بہت سی ایسی ٹریڈیشنز، ایسے بہت سے طریقے آ چکے ہوئے تھے جو کہ اصل میں دین نہیں تھے اور جن کے لیے تورات میں بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، کیونکہ ان کے اوپر تورات اتری تھی، حضرت موسیٰ پہ تورات اتری تھی نا، تو یہ فالوورز تھے تورات کے. تو خود تورات کو انہوں نے جو ہے وہ انسانی کلام کے اندر بالکل غلط کر دیا تھا، یعنی کہ اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن سبٹریکشن کر دی ہوئی تھی تورات میں جیوز نے. اور خدا کا کلام اگر کسی حد تک تھوڑا بہت کوئی محفوظ تھا بھی تو اس کی انہوں نے اپنی الگ الگ انٹرپریٹیشنز بنا لی ہوئی تھیں. مختلف اسکالرز جو تھے انہوں نے اپنی تفاسیر جو ہیں اور اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز کر کے تو جو ایکچوئل میسج تھا تورات کا اس کو ٹوٹلی ڈیمیج کر دیا ہوا تھا اور اس کا جو فیس ہے وہ بالکل مسخ کر دیا ہوا تھا. دین کی حقیقی روح ان میں سے مکمل طور پہ نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگا کے پھرتے رہتے تھے. اور یہ نہیں کہ ان کے اسکالرز ہی بلکہ جو جنرل پبلک تھی پورا کا پورا جس کہہ رہے ہیں آوے کا آوا ہی جو اس زمانے کے جیوز تھے ان کا بگڑ چکا ہوا تھا اور ان کو اپنے ہی اس بگاڑ سے اس قدر محبت تھی کہ وہ کسی کی اصلاح کو قبول کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ سینچریز سے ایسا ہی کرتے آ رہے تھے. تو جب
بھی کوئی اللہ کا بندہ ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بندے کو تو ہم نے فلاپ کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد ان کے چھپے ہوئے تھے نا بیچ میں، جو انہوں نے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز دی ہوئی تھیں، جو چینجنگز انہوں نے کی ہوئی تھیں، تو ان کا پھر یہ ایم بن جاتا تھا کہ ہم نے یہ جو بندہ اس ریفارم لانے کی کوشش کرے اس کو سکسیسفل نہیں ہونے دینا۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ ٹریڈ سارے ان کے پاس تھی، مارکیٹ پلیسز ان کی تھیں، اور یہ بڑے انفلوئنشیل تھے، بہت فائنینشلی رچ تھے، ان کے اپنے فورٹریسز تھے، یعنی یہ قلعوں میں رہتے تھے۔ بیسیکلی 3 مین قبیلے تھے ان کے وہاں پہ جن کا زیادہ انٹریکشن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان 3 قبیلوں کے نام میں مینشن کر دیتی ہوں، بنو نذیر، بنو قینوقہ اور بنو قیروسہ۔ یہ 3 وہ قبیلے تھے جن کا زیادہ انٹریکشن تھا، اور دے ور فائنینشلی ویری اسٹرانگ۔ شروع سے ہی جو جیوز ہیں ان کا ٹرینڈ رہا ہے کہ ٹریڈ میں وہ بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں اور وہ ٹریڈ کرتے ہیں، تو اس علاقے کی جتنی ٹریڈ تھی وہ یہ کنٹرول کرتے تھے، پوری مارکیٹ پر یہ چھائے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے پیکٹ آف مدینہ میں بھی ان کو پارٹی بنایا گیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پیس ٹریٹی بھی کی گئی پھر کہ ٹھیک ہے، جب ہمارے اوپر دشمن حملہ کرے گا تو آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے، اور جب آپ پہ حملہ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کوئی بھی دشمن کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں ان جیوز کا، جن سے پھر بعد میں جب ہم سورہ بقرہ کی جب تفسیر سٹارٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اتنی سختی سے کیوں بات کی ہے۔ تو یہ پہلے ان کا یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ بگڑے ہوئے تھے، پھر یہ رچ تھے، پھر ان کے ساتھ پھر بھی لیکن پیس ٹریٹی کرنی پڑی، اور جب وہ کی تو اس میں یہ جو ہے وہ رکھی گئی کہ ٹھیک ہے آپ دشمن کے ساتھ نہیں ملیں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے اس زمانے کے، جو بالکل سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ جو مشرکین عرب تھے نا، وہ تو بالکل ایک جاہل لوگ تھے، جن کے وہ توحید کا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا، کیونکہ وہ وننس آف گاڈ کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کے تو آباء و اجداد بھی جو ہیں وہ انہوں نے ڈفرینٹ گاڈز بنا رکھے تھے، ہر چیز کا، پیسے کا، سورج کا، اور سورج کو بھی وہ دیوتا مانتے تھے۔ انہوں نے ہر چیز کے الگ الگ گاڈز بنا رکھے تھے، تو جو وننس آف گاڈ یعنی جس کو ہم توحید بولتے ہیں، اس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحدانیت کی طرف بلایا اور ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، تو یہ ان کے لیے بہت ہی ایک نیو کانسیپٹ تھا، جس کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں ہی بڑے مشکل کام تھے۔ لیکن جو جیوز تھے they were not like that, they were not like جاہل اور ان پڑھ نہیں تھے، وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بھی آتا ہے، آسمانی کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو علم تھا، کیونکہ وہ تو خود حضرت موسیٰ کی قوم سے تھے، اور ان کو پتہ تھا حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نبی آئے تھے، پھر ان کے اوپر وہ آسمانی کتاب اتری تھی تورات، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، تو اور وہ جو حضرت موسیٰ شریعت لے کر آئے تھے وہ بھی توحید کی ہی بات کرتی تھی۔ تو ان کے لیے یہ باتیں، جیوز کے لیے یہ باتیں نہیں تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ بالکل ممکن ہے جو یہ باتیں کریں، اور وہ پہچانتے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اچھا، یہ ایک تھیم ہے اس کا جو اس میں ڈسکشن ہوئی ہے سورہ میں۔ اچھا، دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت جو ہے وہ بالکل ایک نیو فیز میں انٹر ہو گئی تھی، جیسے میں نے ابھی انٹروڈکشن کے بالکل سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ جو مکہ تھا وہاں پہ 13 سال بہت ہارڈ شپس کے گزرے تھے، کیونکہ اسکیٹرڈ تھے سارے مسلمز، کوئی کہیں رہ رہا ہے، اپنے اپنے گھروں میں رہ کے، اور دشمن کے نغے میں کہہ لیں کہ رہ کر ان کو اپنی جو ہے وہ عقیدے کی حفاظت کرنی تھی، اسی وجہ سے ان پر بڑے مظالم بھی ڈھائے جاتے رہے ہیں، اور پھر صبر کی تلقین کی گئی، توکل کی، ان کی گرومنگ کی جاتی رہی کہ کتنے بھی سخت حالات ہوں آپ نے اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت کا تھا، ان کی جیسے میں نے بتایا گرومنگ کی جا رہی تھی ان کی کہ دین کو بچانا کیسے ہے، لیکن جب بچانا کیسے ہے کہ اپنی ذات کی حد تک کیسے بچانا ہے، لیکن جب آپ نے مائیگریٹ کر لیا، اور پھر مائیگریٹ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ یہاں سے
سے جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ فاؤنڈیشن یہاں سے لے ہوئی تھی اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ جو سوشل نارمز بھی دینی تھیں، اکانومی کی بات بھی کرنی تھی، لیجسلیشن بھی ہونی تھی. جب ایک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو پھر اسٹیٹ کا تو پورا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا نا. تو وہ انفراسٹرکچر اب کھڑا کرنے کے لیے جو انسٹرکشنز تھیں ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی تھی. تو پھر اس لیے وہ انسٹرکشنز اس سورہ میں آئیں کہ لیگل جو لیگیلٹیز ہیں وہ کیا ہوں گی، آپ نے جو سوشل اپنی ہے اور رہن سہن ہے وہ کس طرح سے لے کر چلنا ہے، آپ نے اکانومی کو کیسے لے کر چلنا ہے، اور پولیٹکس کو کیسے لے کر چلنا ہے. کیونکہ اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ آنی ہے، گورنمنٹ بنی ہے تو پولیٹکس کی بھی بات ہوگی یہاں پہ. اور جتنے بھی ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ انسٹرکشنز تھیں، پرنسپلز تھے، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دینی شروع کیے. اور یہ بتایا کہ اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر یہ جو نیا نظام زندگی ہے وہ کس طرح تعمیر کیا جائے گا. اس صورت کے جو آخری 23 رکوع جو ہیں وہ زیادہ تر انہی انسٹرکشنز پر مشتمل ہیں، جن میں سے اکثر ابتدا میں ہی بھیج دی گئی تھی، اور بعد جو ہیں وہ پھر سیپریٹلی جب ضرورت پڑتی رہی کسی بھی جگہ پہ رہنمائی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ آتی رہی ہیں. تو ایک تو یہ بھی تھیم ہے کہ رولز بتائے گئے ہیں ایک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے. اس کو میں تھوڑا سا اگر ریلیٹ کر دوں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام تو بس جو ہے وہ نماز پڑھ لیا، آپ نے حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، اس حد تک ہے، اور سیاست سے بھلا اسلام کا کیا تعلق ہے اور اکانومی سے کیا تعلق ہے. تو دیکھیں یہ یہاں پر اگر آپ قرآن کو پڑھیں سمجھیں تو آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب ملے گا کہ یہ ہے وہ تعلق. یہاں پہ وہ تعلق ایکسپلین کیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ صرف آپ کو عبادت کی بات تو نہیں کرتا، وہ صرف پوجا پاٹ کی تو بات نہیں کرتا ہے، وہ تو اتنا پریکٹیکل دین ہے. وہ لائف کے ہر اسپیکٹ کو بیان کرا ہے. پہلے اس نے گرومنگ کی ایز این انڈیویجول صحابہ کرام کی، جب وہ مختلف جگہوں پہ رہ رہے تھے، اسکیٹرڈ تھے. پھر جب وہ سب کمبائن ہو گئے اور ایک اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن پڑی تو اس اسٹیٹ کو کیسے بنانا ہے، ایک اسٹیٹ کیسے بنتی ہے، اس کی پالیٹکس، اس کے فارن افیئرز، اس کی اکانومی، اس کی لیجسلیشنز، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز بھیجی. اور انہی انسٹرکشنز کے اوپر پھر یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ کھڑی ہونی شروع ہوئی. ایک یہ تھیم ہے. اچھا، تیسرا اس میں ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی جو کشمکش ہے وہ بھی ایک نیو فیز میں انٹر ہو گئی تھی نا، کیونکہ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو کہ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہ پر رہ کر ہی جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، جس کے جواب میں ان کو بڑا زبردست جو ہے وہ مصائب اور مظالم کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا. مگر ہجرت کے بعد یہ جو جتنے بھی منتشر مسلمان جو مختلف جگہوں پہ رہ رہے تھے، یہ مدینہ میں جمع ہو کر ایک کمیونٹی یا ایک جتھا کو بھی آپ کہہ لیں وہ بن گئے تھے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کر لی تھی. اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ایک طرف تو ان کی چھوٹی سی بستی تھی مسلمانوں کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ تمام عرب اس کا استحصال کرنے پر تلا ہوا تھا. اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود کی جو بقا تھی اس کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنائیں، یعنی کہ مسلمان کریں. ثانیاً وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت کر دیں کہ کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا انسان جو ہے اس کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے، یعنی کہ وہ اپنے کریکٹرز اس طرح کے بنا لیں، وہ اپنی سوسائٹی کو اس طرح سے سامنے لائیں، اپنی اسٹیٹ کو اس طرح سے سامنے لائیں ایز این انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور کولیکٹیو کیپیسٹی میں بھی، کہ کوئی بھی جو ذی شعور بندہ ہے وہ دیکھنے کے بعد یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ لوگ بلا شبہ حق پر ہیں. اور تمام مزاحمت سے اور جو بھی نفرت اس طرف سے آتی تھی، جو بھی ریزسٹنس ہو رہی تھی دوسری طرف سے مخالفین کی جانب سے، اس سے دوچار ہونے کی بنا پر ظاہر ہے کہ ہر وقت ایک تو فکر و فاقہ لگا رہتا تھا، بے امنی کا خطرہ رہتا تھا، بے اطمینانی کی جو حالت ہر ٹائم ان پہ طاری رہتی تھی. تو
بیسکلی ہو کیا رہا تھا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر، یعنی کہ جو مسلمان تھے اس زمانے کے، ان کے اندر اتنی ہمت پیدا کرنا چاہتے تھے، ان کو اتنا اسٹرانگ بنا دینا چاہتے تھے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو، جو کہ اسلام قائم کرنا چاہتا تھا، یہ جو اب ایک نیو اسٹیٹ بنی تھی اور اب ایک نئی کمیونٹی جو سامنے آئی تھی، اور یہ جو پوری دنیا میں، پورے عرب میں اس کو پھیلانا چاہتے تھے، تو اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے ان لوگوں کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز آئے اس میں کہ آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے ہے، آپ کو مینٹلی اور فزیکلی اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ اگر یہ لوگ اس نظام کو نہیں بھی قبول کرتے ہیں تو پھر یہ جاہلیت کا جو فاسد نظام زندگی ہے، اس کو بزور مٹا دینے میں بھی، یعنی طاقت کے بلبوتے پر مٹانے میں بھی آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے ہے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی آپ کے کہہ لیں کہ کوئی فیئر نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر. تو جو مطلب تھا یہ سارا ان کی ٹریننگ کا، وہ یہ تھا کہ ان کو یہاں تک آپ لے آئیں کہ وہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں ہر لحاظ سے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر تو یہ محبت سے پھیلتا ہے دین اور یہ ہماری بات مانتے ہیں اور اسلام کا نظام قائم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم طاقت کے بلبوتے پر جو ہے نا وہ اس کو پھیلا کے رہیں گے پوری دنیا میں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ تھیم ہے، ایک اس میں بڑا کمپیریزن امپورٹنٹ دیا گیا ہے منافقین اور متقین کا سورہ بقرہ میں. جو اسلام کی جب دعوت کا آغاز ہوا تھا تو اس میں ایک نیا ایلیمنٹ جو ہے اس پوائنٹ سے اس میں وہ باہر ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ ایلیمنٹ تھا منافقین کا. حالانکہ جو منافقین یعنی نفاق کے جو تھوڑی انیشل انڈیکیشنز تھیں وہ تو مکہ کے ہی آخری جو زمانہ تھا اس میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، یعنی کہ مائیگریشن سے کچھ عرصہ پہلے جب مکہ میں یہ لوگ رہ رہے تھے تو وہاں پہ بھی نفاق کی کچھ جو علامات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں. لیکن وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معترف تھے، یعنی وہ مانتے تھے کہ اسلام ایک دین حق ہے اور اپنے ایمان کا بھی اقرار کرتے تھے، لیکن اس چیز کے لیے وہ تیار نہیں تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی کسی بھی طرح کا، اگر کوئی مفاد ہے ان کا تو اس کی قربانی دیں، یا پھر جو بھی ان کے سوشل ریلیشنز ہیں، کانٹیکٹس ہیں، ان کو بائیکاٹ کر دیں اور ان جو بھی مصائب ہیں ان کو برداشت کریں. کیونکہ جو بھی مکہ میں رہتے ہوئے جو بھی لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو اس کے فوراً بعد پھر ان کو ریٹیلیشن تو فیس کرنی پڑتی تھی نا. جو بھی اس مسئلے کے حق کو قبول کرتا تھا اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر مصیبتیں اور آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی تھیں. اس میں فزیکل جو ٹارچر تھا وہ بھی شامل تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مکے کے لوگ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے تھے. پھر ظاہر ہے کہ فائنانسز میں بھی اس کو پرابلم ہوتی تھی. پھر ویسے بھی جو فیملی ٹرمز ہیں، فیملی ریلیشنز ہیں، وہ آپ کو ان سے بھی آپ کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی تھی. تو یہ مکے میں تو ایک ہی طرح کے منافق تھے جو مانتے تھے کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ دین بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ ساری مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی بھی طرح کی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو پھر منافقین کی 4 مزید کائنڈز جو ہیں وہ سامنے آئیں. پھر اس کے علاوہ بھی بعد میں وقتاً فوقتاً گزرتے ہوئے زمانوں کے ساتھ منافقین کی اور اقسام سامنے آتی رہیں، جن کے اوپر الگ الگ ان کی نوعیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے پھر ورسز نازل بھی کی ہیں. لیکن جب یہ سورہ بقرہ آئی اور اس کی ورسز آئی ہیں تو اس وقت جو 4 قسم کے منافقین تھے وہ کھل کر سامنے آئے تھے مدینہ میں مائیگریشن کے بعد. تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک قسم کے منافقین تھے یہ وہ تھے کہ جو اسلامی جماعت میں جو ہے وہ اسلام کے، یہ قطعی طور پہ اسلام کے منکر ہوتے تھے اور محض یہ اسلامی جماعت میں داخل تو ہو جاتے تھے لیکن محض فتنہ برپا کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کی ٹیم کا حصہ بن جایا کرتے تھے. یعنی کہ پرپسلی آتے تھے، ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ وہ اس چیز کو، اس عقیدے کو، اس فیتھ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ محض ان میں نفاق پیدا کرنے کے لیے، جھگڑا یا فتنہ پیدا کرنے کے لیے ان کی ٹیم میں انٹر ہو جاتے تھے. دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جو جماعت تھی، جو کمیونٹی تھی مسلمانوں کی، اس کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا بینیفٹ اس میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کروا لیں اور دوسری طرف ہم جو مخالفین ہیں مسلمانوں کے ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں رہیں، یعنی کہ دونوں طرف کے ساتھ ہمارے اچھے کانٹیکٹس رہیں تاکہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے. اور اسی میں ہی وہ جو ہے نا وہ ہر طرح سے اپنی یہ کہہ لیں گے سیفٹی جو ہے نا اس کو پیش نظر رکھتے تھے.
اور اس طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ دونوں طرف کے نہ صرف جو خطرات تھے دونوں طرف سے ان سے بھی محفوظ رہتے تھے اور دونوں سائڈس کے بینیفٹس بھی لیتے تھے۔ تھرڈ کائنڈ جو تھی وہ منافقین کی یہ تھی کہ جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے، انہیں اسلام کے برحق ہونے پر بھی کمپلیٹ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور لیکن چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے، جس کو کہتے ہیں نا کہ دیکھا دیکھی، لیکن اندر سے کمپلیٹ سیٹسفائیڈ بھی نہیں تھے یا کنونسڈ نہیں تھے، جسٹ ایک فیملی پریشر کی وجہ سے، کیونکہ ان کے قبیلے کے یا فیملی کے زیادہ لوگ آ چکے ہوئے تھے اسلام میں، تو وہ اس پریشر کی وجہ سے یا انفلوئنس کی وجہ سے یا یوں کہہ لیں کہ ان میں اپنی گنتی کروانے کے لیے وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ منافقین میں تھے۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے اسلام کے قائل ہو چکے ہوئے تھے، یعنی وہ مانتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ حق کا دین ہے، مگر جاہلیت کے طریقے اور رسمیں وغیرہ چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے یا جو بھی رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان سے انکار کرتے تھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر ہم غور کریں، اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں اپنے آج کے انوائرمنٹ سے اور اپنی ذات سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، لوگوں سے، تو ہمیں بہت سی قسمیں آج بھی اس طرح کے لوگوں کی ملیں گی جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن اپنا جو سیلف انالیسز ہے وہ بھی ضرور کرنا چاہیے اس پوائنٹ پر کہ کہیں ان میں سے کوئی قسم ہمارے اندر تو موجود نہیں۔ آپ دیکھیں جو پہلی قسم کے لوگ تھے جو مکہ میں بھی پائے جاتے تھے اور یہاں مدینہ میں بھی، یہ وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام برحق ہے، اقرار بھی کر لیتے تھے ایمان کا، لیکن کسی قسم کی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اس کے لیے۔ اب یہ یہاں پہ بات تھی ایسی قربانیوں کی جو مطلب کہ جو مٹیریلسٹکلی، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان اٹھانا ہے، ظاہر ہے جب آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوگا تو آپ کو فائنینشیل لاسز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے فیملی ٹرمز خراب ہو سکتے ہیں، تو یا فزیکل ٹارچر تو خیر ایک بالکل ہی الگ چیز ہے، لیکن جو اس قسم کی چیزوں کو بھی وہ جو ہے نا وہ ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ جن کا اب ذکر کیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو یہ بالکل اقرار کرتے تھے، جو مانتے تھے کہ ہاں جی یہ دین برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کچھ حصہ مانتے ہیں لیکن کچھ حصہ اس طرح سے نہیں مانتے کہ جہاں پر ان کو اپنے اوپر پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، کیونکہ جو اسلام ہے وہ تو آپ کے اوپر پابندیاں بھی لگاتا ہے، آپ کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، آپ کو اپنے اوپر لمیٹیشنز خود سے پٹ کرنی ہے، وہ ان لمیٹیشنز کو پٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، خواہ ان چیزوں میں آپ کے لیے کتنی ہی لذت ہے، خواہ ان چیزوں میں آپ کے لیے کتنے ہی فوائد ہیں، یہ آپ کے سوشل اینڈز پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے بزنس اینڈز پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے اکنامیکل میٹرز بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے کسی بھی طرح کے جو میٹرز ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر جو اسپیکٹ آف لائف ہے اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کر کے دے دیے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں لازماً کرنی ہیں اور کچھ چیزیں لازماً نہیں کرنی، ان سے بچنا ہے۔ تو جو بچنے والی چیزیں تھیں یہ کہتے تھے ہم یہ پابندیاں نہیں جھیل سکتے ہیں، ہم اپنے اوپر پابندیاں لگانا پسند نہیں کرتے ہیں، اور جو رسپانسبلٹیز اسلام انسان کے اوپر ڈالتا ہے اس میں بہت طرح کی رسپانسبلٹیز آتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں ایک ایگزامپل سے ہی آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں کہ ایک انسان جو ہوتا ہے اس کے بہت سے رول ہوتے ہیں، صرف اپنے گھر میں ہی اگر ہم دیکھ لیں ایک بیٹے یا بیٹی کا کردار ہے، شوہر اور بیوی کا کردار ہے، ماں اور یا باپ کا کردار ہے، اولاد ہے، اس کی اپنی رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو ان ساری کیپیسٹیز میں، انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور کولیکٹیو کیپیسٹی میں بھی، جو بھی رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی ہیں، اگر آپ ان کو پورا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور آپ ساتھ یہ بھی کہے جاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کے دین کو مانتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اور وہ پابندیاں جو اللہ نے آپ پر لگائیں ان کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں، وہ رسپانسبلٹیز جو آپ پہ ڈالی گئی ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ کو بزنس کر رہے ہیں اور آپ بزنس کے رولز کو فالو نہیں کرتے ہیں، آپ جاب کے رولز کو فالو نہیں کرتے ہیں، if you are not being honest, if you are not being ویری ایکسپریسو، جس طرح کے
چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر آپ کے مال میں کوئی خامی ہے، اگر آپ کے پروڈکٹ میں کوئی نقص ہے، تو آپ نے اس کو کھل کے کسٹمر کو بتانا ہے. یہ حدیث ہے، یہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو کہ ٹریڈرز کے لیے دیا گیا ہے، بزنس مین کے لیے دیا گیا ہے. تو اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو بلا شبہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل نہیں کر رہے ہیں نا پھر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے میں کہتی ہوں کہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں سورہ بقرہ کو. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو اس زمانے کے حساب سے نازل ہوا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اس کو آج کیسے نافذ کریں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، آپ کوشش کریں، آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا. اب یہاں سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، بڑی کامن ہو چکی ہیں، جو کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپریسلی بتا دیا سورہ بقرہ میں کہ یہ تو منافقین کی علامات ہیں. تو یہ وہ تھی چیزیں جو منافقین کی ڈفرینٹ کائنڈس تھیں، اور یہ وہ سارے تھیمز تھے جو آگے ہم تفسیر میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد بھی منافقین کی قسمیں آتی رہی ہیں جن کے اوپر وقتاً فوقتاً پھر ڈفرینٹ انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہی ہیں. اب ہم انشاءاللہ آگے باقاعدہ تفسیر کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم ڈیٹیل میں پھر ان سارے تھیمز کو ڈسکس کریں گے.